یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان نہیں تھا۔ عملہ نے اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفرے سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا؟ یہ ناممکن تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اسے ممکن بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔ انہوں نے ایسی اسکیم بنائی جسے آج تک کے جنگی مبصر بے مثال کہتے ہیں۔ میرے رفیقو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر کہا، خدا کی قسم، تم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں یہ انسانی سطح سے بالاتر ہیں۔ تم نے 5 گنا قوی دشمن کو، اس سے بھی زیادہ نفری کو جس طرح کاٹا اور بھگایا ہے، یہ تمہاری مافوق الفطرت طاقت تھی، یہ ایمان کی قوت تھی۔ تمہیں اس کا اجر خدا دے گا۔ اب میں تمہیں ایک بڑے کٹھن امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ ابن ولید، سالار قعقاع بن عمرو نے خالد رضی اللہ عنہ کو ٹوک دیا، کیا تو اتنی باتوں کو ضروری سمجھتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ہم اس اللہ کے حکم سے لڑ رہے ہیں جس نے تجھے ہمارا امیر بنایا ہے۔ حکم دے کہ ہم آگ میں کود جائیں، پھر ہمارے جسموں کو جلتا دیکھ۔ تجھ پر خدا کی رحمت ہو ابن عمرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہ باتیں اس لیے ضروری سمجھی تھیں کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا حکم دینے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجاہد نہ کہے کہ ولید کے بیٹے نے بڑا ظالم حکم دیا تھا۔ میرے رفیقو، ہمیں جان کی بازی لگانی ہے۔ تمام مجاہدین سے کہو کہ تمہارے صبر اور استقلال کا ایک اور امتحان باقی ہے، اور اسے اللہ کا حکم سمجھنا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی جو سکیم سب کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ دشمن پر رات کے وقت 3 افراد سے حملہ کرنا ہے، اور حملے کے مقام تک اتنی خاموشی سے پہنچنا ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہو پائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں تقریباً 5000 سوار اور پیادے تھے۔ یہ تینوں حصے ایک جگہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر تھے، خصیت، حنافس اور عین التمر۔ ان سب کو اپنے اپنے مقام سے مقررہ راستوں سے مضیح تک پہنچنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کی رات بھی مقرر کر دی تھی، اور مقام بھی جو مضیح میں دشمن کی اجتماع گاہ سے کچھ دور تھا۔ تینوں حصوں کو رات کے وقت اس مقام پر پہنچنا تھا۔ مضیح میں دشمن کا جو لشکر خیمہ جن تھا، اس کی تعداد کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دشمن کی تعداد 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھی، پر حملہ کرنے والے مجاہدین کی تعداد 15,000 تھی۔ اس قسم کی اسکیم کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ناممکن حد تک مشکل تھا۔ 5-5 ہزار کے لشکر کے لیے سفر کے دوران خاموشی برقرار رکھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن بڑی سختی سے خاموشی برقرار رکھنی تھی۔ دوسری مشکل خالد رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ وہ خود عین التمر میں تھے، جہاں کی فوج کا صرف ایک حصہ تھا۔ دوسرے 2 حصوں کو وسعت اور حنافت سے چلنا تھا۔ انہیں کاغذوں کے ذریعے اپنے رابطے میں رکھنا تھا تاکہ حملے والے مقام پر وقت پہنچ سکیں۔ جو رات مقرر کی گئی تھی وہ نومبر 633 کے پہلے ہفتے کی ایک رات تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے تینوں حصے اپنے اپنے مقام سے چل پڑے۔ گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ تینوں حصوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ چند ایک آدمی لشکر کے آگے اور دائیں بائیں جا رہے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی راستے میں مل جائے تو اسے پکڑ لیں تاکہ وہ دشمن تک خبر نہ پہنچا سکیں۔ دشمن کے بیدار ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی کامیابی مخدوش ہو جاتی اور دشمن گھات بھی لگا سکتا تھا۔ رات کے چلے ہوئے اسی رات نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دن کو لشکر کو چھپا کر رکھا گیا۔ دیکھ بھال والے آدمی دور دور پھیلے رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس دشمن کی اجتماع گاہ مضیح تک بھیج رکھے تھے۔ وہ دشمن کے متعلق اطلاعیں دے رہے تھے۔ ان کی آخری اطلاع یہ تھی کہ دشمن نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ وہ کسی طرح حملے کے لیے کوچ کرنے والا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دشمن کے سالار اپنے سالار اعلیٰ بہیمن جذابیہ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آ جانے سے ان کے لیے صورتحال بدل گئی تھی۔ اس کے مطابق انہوں نے اپنی ساری اسکیم بدلنی تھی۔ اس رات بھی مضیح کی خیمہ گاہ میں دشمن کا لشکر گہری نیند سو رہا تھا۔ جس رات خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کے تینوں حصے بخیر و خوبی سکیم کے عین مطابق مضیح کے قریب مکمل خاموشی سے پہنچ گئے تھے۔ بعض مورخوں نے اسے محض ایک معجزہ کہا ہے، اور کچھ اسے خالد رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی ٹریننگ اور ان کے پیدا کیے ہوئے ڈسپلن کا کرشمہ کہتے ہیں۔ آدھی رات سے ذرا بعد دشمن پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لشکر سویا ہوا تھا۔ مجاہدین نے جگہ جگہ آگ لگا دی تھی
جس کی روشنی میں اپنے پرائے کی پہچان آسان ہو گئی تھی۔ بدائن کے عیسائی قبیلوں کے اس لشکر کو سنبھلنے اور تیار ہونے کی مہلت نہ ملی۔ مسلمان نعرے لگا رہے تھے، زخمیوں کی چیخوں پکار اس دہشت میں اضافہ کر رہی تھی جو دشمن کے لشکر پر طاری ہو گئی تھی۔ مدینہ کے مجاہدوں، خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہ للکار بلند تھی، کسی کو زندہ نہ رہنے دو، دشمن کا صفایا کر دو۔ دشمن کے گھوڑے جہاں بندھے تھے وہیں بندھے رہے، ان کے سوار ان تک پہنچنے سے پہلے ہی کٹ رہے تھے۔ مسلمانوں نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اسی اندھیرے سے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا۔ کئی آتش پرست اور عیسائی زندہ نکل گئے۔ ان کی اجتماع گاہ 1.5-2 میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حملہ 3 طرف سے کیا گیا تھا۔ صبح کا اجالا صاف ہوا تو دشمن کی اتنی وسیع و عریض خیمہ گاہ میں کوئی بھی لشکری زندہ نہیں تھا۔ زندہ وہی رہے تھے جو مسلمان کے اس پھندے سے نکل گئے تھے۔ منظر بڑا ہی ہیبت ناک تھا۔ جدھر نظر جاتی تھی سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو رہے تھے۔ فضا خون اور موت کی بو سے بوجھل تھی۔ سالاروں کے خیمے دیکھے گئے، ان میں سامان وغیرہ پڑا تھا، شراب کی سرائیاں رکھی تھیں، ہر چیز ایسے پڑی تھی جیسے ان شاہانہ خیموں کے مکین ابھی ابھی نکل کے گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ کوئی سالار نظر نہ آیا، وہ زندہ نکل گئے تھے۔ سالار محبوزان بھی زندہ نکل گیا تھا اور عیسائیوں کا سالار حزیل بن عمران بھی زندہ نکل گیا تھا۔ جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق آتش پرستوں اور عیسائیوں کے سردار زمیل چلے گئے تھے، جہاں عیسائی قبائل کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملے کرنے کی بھی تیاری ہی کر رہا تھا۔ وہ جس لشکر کا حصہ تھا اس کے 3 حصے تباہ ہو چکے تھے۔ زمیل والے اس لشکر کا سردار ربیعہ بن بجیر تھا۔ مال غنیمت میں مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز ملی وہ 1000 گھوڑے تھے جو انہیں زینوں سمیت مل گئے تھے۔ اس سے آگے ثنا اور زمیل 2 مقامات تھے جہاں بنی تغلب، نمر اور ایاد کے عیسائی مسلمانوں کے خلاف خیمہ زن تھے۔ وہ بھی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے گھروں سے نکلے تھے۔ عیسائیوں کے سردار عکا بن ابی عکا کا بیٹا بلال بن عکا بھی کہیں آگے تھا۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے عیسائی لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے مسیح کی معجزہ نما فتح کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، میں دومت الجندل سے قسم کھا کر چلا تھا کہ بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا، پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بنی تغلب ابھی آگے ہیں، ان پر جھپٹنے کی تیاری کرو۔ مسیح کی بستی پر بھی مسلمانوں نے چھاپا مارا تھا، یہ عیسائیوں کی بستی تھی۔ وہاں 2 ایسے آدمیوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا جو مسلمان تھے۔ انہوں نے کسی وقت مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا اور واپس اپنی بستی میں چلے گئے تھے۔ انہیں مجاہدین نے انجانے میں عیسائی سمجھ کر مار ڈالا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی بڑی فتح کی خبر خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجی اور پیغام میں یہ اطلاع بھی دے دی کہ مجاہدین کے ہاتھوں عیسائیوں کی ایک بستی میں 2 مسلمان بھی غلطی سے مارے گئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے فتح کی خبر کے ساتھ ان 2 مسلمانوں کے قتل کی خبر بھی سب کو سنا دی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمانوں کا خون معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کفار کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس صورتحال میں جو وہاں پیدا ہو گئی تھی مارے جا سکتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے کہا، اس قتل کا ذمہ دار خالد ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، اسے سزا ملنی چاہیے۔ خلافت مدینہ کی طرف سے دونوں مقتولین کے پسماندگان کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا اور یہ خون بہا اسی قاصد کے ساتھ بھیج دیا جائے جو فتح کی خبر لایا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سزا کی بات کی۔ عمر، خلیفۃ المسلمین نے گرج کر کہا، خالد واپس نہیں آئے گا۔ میں اس شمشیر کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اللہ نے کفار کے خلاف بے نیام کیا ہو۔ مسیح کے میدان جنگ میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں جو دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ گیدڑ، بھیڑیے، صحرائی لومڑیاں، گرگٹ، سانپ اور حشرات الارض ہڈیوں سے گوشت کھا گئے تھے۔ یہ آتش پرستوں کی اس جنگی قوت کی ہڈیاں تھیں جس نے عرب اور عراق اور شام پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ان میں عیسائیوں کی ہڈیاں بھی شامل تھیں جو فارس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے۔ یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا۔ وہ اسلام کے راستے میں حائل ہونے آئے تھے۔ ان ہڈیوں میں ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھیں جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لیے نیاموں سے تلواریں نکالی تھیں۔ ان ہاتھوں میں برچیاں بھی تھیں۔
ان ہاتھوں میں گھوڑوں کی باکیں تھیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ ارض و سما کی طاقت انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کانپتی ہے، مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور گھوڑے کے بوجھ اور خوف سے نہیں کانپی، ان کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمین حق پرستوں کے بوجھ اور رعب سے بھی نہیں کانپتی تھی۔ اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کو واحد لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لیں، سر کو جتنا اونچا کر لیں، تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا، اور تو کتنے ہی رعب اور دبدبے سے کیوں نہ چلے، زمین کو تو نہیں پھاڑ سکے گا۔ حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم میں 10 ایمان والے ہوں تو 100 کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ ایمان کی ہی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 پر اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔